بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح کا وقت تھا۔ کچھ لوگ ابھی سوئے پڑے تھے اور کچھ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول تھے کہ ایک بہت ہی خوفناک چیخ سنائی دی۔ وہ چیخ اتنی تیز اور خوفناک تھی کہ سوئے پڑے لوگ بھی اٹھ بیٹھے اور سبھی ایک جگہ سہم کر بیٹھ گئے۔ یہ چیخ کہاں سے آئی تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ سب ایک دوسرے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ابھی وہ چیخ کے اثرات سے باہر نہیں نکلے تھے کہ اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے زمین آہستہ آہستہ سرک رہی ہو۔ وہ سمجھے شاید زلزلہ آ رہا ہے۔ یکدم زمین کا وہ حصہ جس پر بستیاں پھیلی ہوئی تھی آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگا اور پھر بڑی رفتار سے بلندی کی طرف اڑنا شروع ہو گیا۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ لوگ بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے اور چیخ و پکار کرنے لگے کہ اچانک زمین کا وہ ٹکڑا جو بڑی تیزی سے اوپر اڑ رہا تھا یکدم سے الٹا اور دھڑم سے نیچے آ رہا۔ پانچوں کی پانچوں بستیوں کا سرما بن گیا۔ سب کے سب پیس کے رکھ دیے گئے اور جو لوگ بچ رہے ان پر پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ یہ کوئی عام پتھر نہیں تھے۔ ہر پتھر پر اس پتھر کے نشانہ بننے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ کچھ لوگ اس بستی سے دور تیز تیز قدموں سے بھاگے چلے جا رہے تھے جیسے وہ ان کے انجام سے واقف تھے۔ کچھ لوگ اس بستی سے دور تیز تیز قدموں سے بھاگے چلے جا رہے تھے جیسے وہ ان کے انجام سے واقف تھے۔ ان میں سے ایک عورت نے اچانک پیچھے مڑ کر دیکھا اور بس اتنا ہی کہہ پائی کہ ہائے میری قوم۔ اسی اثنا میں ایک پتھر اس عورت کے سر میں لگا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گئی۔ یہ سدوم اور عمورہ کی بستیاں تھیں جن پر اللہ کا عذاب آن پہنچا تھا۔ چیخ مارنے والا اور زمین کو الٹا پٹکنے والا اللہ کا سب سے برگزیدہ فرشتہ روح الامین تھا، اور جو لوگ بستی سے دور جا رہے تھے وہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والے تھے۔ جس عورت پر عذاب کا پتھر گرا تھا وہ لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ یہ عذاب اس قوم پر کس فعل بد کی وجہ سے آیا اور لوط علیہ السلام کی بیوی اس عذاب کی مستحق کیوں ہوئی، یہ ہم اگلے حصے میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔